السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے مسائل کچھ بیان کیے جا رہے ہیں کہ قربانی کئی قسم کی ہے، غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہو۔ یعنی ایک قربانی ایسی ہے، غنی کا پہلے کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجیے۔ غنی جو شریعت کی روشنی میں مالک نصاب ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کے برابر پیسے کا رقم کا مالک ہو۔ اب اگر کچھ سونا ہے 7.5 تولہ نہیں اس سے کم، اور کچھ چاندی ہے، ملا کر چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے تو یہ غنی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فقیر جو کہا جاتا ہے، ان مسائل میں قربانی کے یا زکوٰۃ وغیرہ کے جو بھیک مانگنے والے، اس سے مراد نہیں ہوتی جو آج کل چلتے ہیں، ان کو فقیر نہیں کہا جاتا۔ شریعت کی روشنی میں فقیر وہ ہے جس کو شریعت میں قربانی وغیرہ اور واجب اور غیر واجب کا جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، وہ ہے جو مالک نصاب نہ ہو۔ اور مالک نصاب کی مقدار یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کی رقم۔ تو چونکہ سونے کی مقدار بہت بڑھ گئی ہے قیمت کی، تو اب 52.5 تولہ چاندی اگر 30,000 32,000 28 جیسی قیمت میں ہو، جہاں اگر اتنی رقم آپ کے پاس پیسہ یا سونا ہے اور اس میں کچھ چاندی ملا کر اتنی رقم ہو جاتی ہے تو آپ غنی ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ تو میں نے ابھی مسئلہ بیان کیا، غنی آپ سمجھ گئے اور فقیر یہ سمجھ گئے۔ تو قربانی کی ایک قسم یہ ہے کہ جو غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہو۔ دونوں پر کیسے واجب ہوگی؟ فقیر جو یعنی جو مالک نصاب نہیں ہے، غنی جو مالک نصاب ہے، ان دونوں پر واجب ہو، اور فقیر پر واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو۔ ایک صورت یہ ہے، ایک صورت یہ ہے کہ دونوں پر واجب ہو، ایک صورت یہ ہے کہ صرف فقیر پر واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو، اور ایک صورت یہ ہے کہ غنی پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہ ہو۔ تو دونوں پر واجب ہو اس کی صورت یہ ہے، یعنی فقیر پر بھی اور غنی پر بھی، اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی منت مان لے اور یہ کہے کہ اللہ عز و جل کے لیے مجھ پر بکری یا گائے کی قربانی کرنا ہے، یا اس بکری یا اس گائے کو قربانی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں چاہے وہ مالدار ہو یعنی غنی ہو یا فقیر ہو، اس صورت میں منت ماننے کی صورت میں دونوں پر واجب ہوگی۔ فقیر پر واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے۔ اگر غنی خریدتا تو اس خریدنے سے قربانی اس پر واجب نہ ہوتی، غنی پر واجب ہو۔ یہ دو صورت ہو گئی ہے۔ تیسری بتا رہا ہوں کہ غنی پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا وجوب نہ خریدنے سے ہو، یعنی قربانی جو واجب ہو رہی ہے نہ خریدنے سے ہو نہ منت ماننے سے، بلکہ خدا نے جو اسے زندہ رکھا ہے اس کے شکریہ میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے احیاء میں، یعنی ان کی سنت کو زندہ کرنے میں جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ صرف غنی پر واجب ہوتی ہے۔ یہ قسمیں تھیں قربانی کی۔ فتاوی عالمگیری میں یہ صورتیں موجود ہیں۔ فتاوی ہندیہ، کتاب الاضحیہ، الباب الاول فی تفسیرہا، جلد 5، صفحہ نمبر 291 292۔